وزیر اعظم شہباز شریف کا شام میں مقیم پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے اقدامات کا حکم۔ کہا پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بتایا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے شام سے پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم نے شام اور لبنان میں تعینات پاکستانی سفیروں سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہمی کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب سے خطاب۔ کہا امیر قطر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ شام سے فرار بشار الاسد نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی میڈیا نے بتایا بشار الاسد خاندان سمیت ماسکو میں ہیں۔ مفرور شامی صدر کا زیر زمین عالی شان محل منظر عام پر آ گیا۔ پرآسائش کمرے، جدید ترین سہولیات۔ بشار الاسد کے بھائی کے گھر کے نیچے سے خفیہ سرنگ بھی دریافت ہوئی ہے۔ امکان ہے کہ بشار الاسد یہیں سے فرار ہوئے۔ بشار الاسد کی پرتعیش گاڑیوں کی بھی ویڈیو سامنے آ گئی۔ بشار الاسد کے دور کے خاتمے پر دنیا بھر میں شامیوں کا جشن۔ مشرق وسطی یورپ میں مقیم شامیوں میں خوشی کی لہر۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب لیگ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج نے بفر زون پر قبضہ کیا ہے۔ حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ پارلیمنٹ بل پاس کر چکی، ہم جیت چکے ہیں۔ حکومت اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا گزشتہ روز حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے، مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر آئندہ کے الہ عمل کا اعلان مؤخر کیا۔ آج اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی۔ تمام چیزیں اتفاق رائے سے ہوئیں، اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ صدر دوسرے ایکٹ پر دستخط کر سکتے ہیں تو مدارس بل پر کیوں نہیں؟ مجھے پتا ہے بیچارے کو بل پر دستخط کرنے سے کس نے روکا ہے۔ FATF اور IMF چاہتا ہے مدرسوں کو کنٹرول کیا جائے۔ حکومت نے مدارس کی رجسٹریشن کا مسودہ JUI کو دے دیا۔ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے۔ حکومت کو کسی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مدارس عربیہ کے اجتماع میں طاہر اشرفی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مدارس کو نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے۔ موجودہ نظام تبدیل کرنے کی کوئی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے خطاب میں کہا کسی کو اپنے لاکھوں طلبہ اور مدارس سے نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر وہ 10,000 بندے لے آئیں گے تو ہم صرف اسلام آباد سے 25-30 ہزار لے آئیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی قافلے چلیں، کوئی مظاہرے ہوں۔ مولانا راغب نعیمی نے کہا مدارس کا معاملہ تعلیمی ہے، سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ علامہ جواد نقوی نے کہا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کریں۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث علماء آمنے سامنے ہیں، وہ ذرا وضاحت کریں۔ آپ کو وقتی سیاسی ضرورت پڑی تو نیا بحران کھڑا کر دیا۔ DG مذہبی تعلیم ڈاکٹر غلام قمر نے کہا معاہدے میں طے ہوا تھا تمام مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونے چاہیے۔ جید علماء نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا چاہتے ہیں مسئلے کا ایسا حل نکلے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مولانا فضل الرحمان قابل احترام ہیں، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں فضل الرحمان کے ساتھ ایک نشست ہوگی۔ نئے قانون میں ترامیم کی جائیں گی یا نہیں، مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا رجسٹریشن کا معاملہ مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، یہ قومی فیصلہ ہے، سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری سالک نے کہا مدارس کے طلباء کے مستقبل کے لیے جو بہتری لا سکے لائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔
مولانا فضل رحیم کا کہنا ہے دینی مدارس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. مدارس رجسٹریشن پر وہی موقف ہے جو وفاق المدارس اتحاد تنظیمات مدارس کا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے مدارس کے بچوں کا مستقبل اگر رجسٹریشن سے بہتر ہو سکتا ہے تو 200% ہونی چاہیے. انسان ہوں فرشتے یا جو بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی کمیٹی کو مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے. سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری شرائط واضح ہیں. جھوٹے مقدمات کا خاتمہ, بانی کی رہائی, 9 مئی اور 24 نومبر کے واقعات پر آزادانہ عدالتی کمیشن چاہتے ہیں. اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. اسد قیصر کا کہنا ہے ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے. حکومت اپنا ایجنڈا واضح کر دے تو بات ہو سکتی ہے. کسی نے ہماری مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا ہے یا نہیں اس کا علم نہیں. حکومت بات نہیں کرنا چاہتی, دیوار سے لگانا چاہتی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے. حکومت دل بڑا کرے, بات چیت کا عمل شروع کرے. جب تک ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے. فیصل وافڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو, کہا مسائل کا حل صرف اور صرف سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے. بشرا بی بی ایسے حالات بنا رہی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھائیں گے. شرجیل انعام میمن نے کہا مجھے نہیں معلوم بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں. فیصل وافڈا اسلام آباد میں ہوتے ہیں, انہیں زیادہ علم ہوگا. بانی پی ٹی آئی کا ہدف پاکستان ہے, وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس. بشرا بی بی کی حاضری پر عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیے. اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت, بانی پی ٹی آئی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. بانی اور اہلیہ نے 342 کے سوال نامے کے جواب ریکارڈ کرا دیے. بشرا بی بی نے بیان دیا کوئی گواہ پیش نہیں کرنا چاہتی. توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کے عدالت آنے پر قابل ضمانت وارنٹ منسوخ. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی. بشرا بی بی نے روسٹرم پر جا کر آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی. عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے 14 روز کے لیے جیل بھیجنے کے حکم نامے کے خلاف تحریری فیصلہ بھی جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اے ٹی سی نے شناخت پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی. ریاست کی ذمہ داری تھی شناخت پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی. ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ میں 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ بانی پی ٹی آئی کی پٹیشن سنے گا. اس درخواست میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت ہوگی. وفاقی حکومت نے 25 مئی کو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی. بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا جیل منتقل کرنے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے. دور دراز کی عدلیہ خصوصی توجہ کی متقاضی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہائی کورٹ کو دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس نے ضلعی عدلیہ کو بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دورے شروع کر دیے. اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے آج گوادر کا دورہ کیا. تربت، پنجگور اور دیگر اضلاع کے سیشن ججز نے ملاقات کی. چیف جسٹس نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. گوادر میں عدالتی اصلاحات پر اجلاس کی صدارت کی. بلوچستان کے لیے ذیلی کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی. کمیٹی اصلاحات کا جامع پلان پیش کرے گی. جوڈیشل کمیشن کا 14 دسمبر کو ہونے والا اجلاس 21 دسمبر تک مؤخر. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا. الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری.
دوران سماعت وکیل نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کا حوالہ دیا تو جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا، کیا آپ واقعی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر انحصار کرنا چاہتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہو چکا؟ عدالت میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن ڈیکلریشن نہیں دے سکتا، امیدوار کا تعلق کس جماعت سے ہے یہ تعین کرنا سول کوڈ کا کام ہے۔ عادل بازئی نے کوئٹہ سے آزاد حیثیت میں کامیابی کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ قومی اسمبلی میں فلور کراسنگ پر ڈی سیٹ کیا گیا۔ مستحکم ہوتی معیشت کے خلاف سازش کی اجازت نہیں دیں گے، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا امن و امان پر اجلاس سے خطاب، انتشار اور فساد پھیلانے والوں کی نشاندہی کرنے اور ٹھوس ثبوت حاصل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا، یقینی بنایا جائے انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران بے قصور شہری گرفتار نہ ہو۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا، اسلام آباد سیف سٹی کا دائرہ کار بڑھایا، سیف سٹی کیمروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد جیل کی عمارت اگلے سال مارچ تک مکمل کر لی جائے گی۔ آئین کی بالادستی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، حکومتیں اور ادارے آئینی حدود میں رہیں، جمہوری آزادیاں سلب کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹریٹ کراچی کے عوام اور قومی اداروں کی نادہندہ ہے۔ ہر حکومت اور حکومتی پارٹی نے کے الیکٹرک کی سرپرستی کی۔ پیپلز پارٹی بدترین فسطائیت کے ساتھ صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے، کراچی اس کا ہدف ہے۔ شہر کی صنعتیں اور کاروبار تباہ ہو رہا ہے، زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، سرمایہ اور کاروبار کراچی سے منتقل ہو رہا ہے۔ 54% ایکسپورٹ اور 40% ٹیکس دینے والے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں۔ معاہدہ کیا 2019 میں مدارس کے حوالے سے، یہ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس معاہدے کو ایکٹ کی شکل میں پارلیمنٹ سے پاس کروایا، معاہدے کو قانونی حیثیت دلوائی تاکہ کل کوئی حکومت پھر نہ سکے۔ مدارس کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس سے متعلق انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ پھر گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے معاہدے کو پارلیمنٹ سے منظوری دلوائی تھی۔ جے یو آئی رہنما راشد سومرو کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا فیٹف کی ایما پر چند علماء نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو وہ سامنے رکھیں گے۔ حکومت کے تمام مطالبات کو تسلیم کیا لیکن فیٹف کے معاملے پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزارت صنعت سے مدارس کی رجسٹریشن لیتے تھے اور امتحانات خود لیتے تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت رہیں، وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے تو سلیبس بھی وہاں سے لیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹیوں کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں طویل بیٹھک، پیپلز پارٹی کے گلے شکوے، حکومت نے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ لیگی وفد نے سندھ اور بلوچستان میں نون لیگ کے ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایات کیں۔ تحفظات کے خاتمے کے لیے ایک اور نشست پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں ہیگیا میڈیکل ٹیکنالوجی کا دورہ، صدر ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات، ایم او یو پر دستخط۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیشنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے شی جی تان ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ وی پی این غیر شرعی یا غیر قانونی نہیں، اس کا غلط استعمال غیر شرعی ہے۔ وی پی این سے غیر قانونی اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا غیر شرعی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اگر مدارس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ثبوت ہوں تو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہماری رائے میں ہیومن بیبی ملک کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ دوسری شادی کے لیے بیوی کے بجائے یونین کونسل سے اجازت لی جائے۔ چمن میں قلعہ عبداللہ میزئی اڈا سول ہسپتال کے پیچھے باغ میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، دونوں افراد کی لاشیں انتظامیہ نے تحویل میں لے لی، فی الحال شناخت نہیں ہو سکی۔
ڈپٹی کمشنر چمن کا کہنا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم تخریب کاری کے لیے لایا جا رہا تھا، استعمال سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ بدعنوانی ترقی اور معاشی خوشحالی میں بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی، ہماری توجہ روایتی منی لانڈرنگ اور کرپشن کیسز پر ہے۔ نئے ٹرینڈ اور نئے چیلنجز سامنے آ چکے ہیں۔ چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کا نیب ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ سال 12 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ غیر قانونی امیگریشن ہے، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جسے لیگل امیگریشن کا مسئلہ ہے۔ اسلام آباد پولیس نے رشوت لے کر نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس بنا دیا۔ ٹیم سرعام نے نابینا شخص کی جگہ کسی اور کا میڈیکل کروایا۔ اسلام آباد پولیس نے 30,000 کے عوض کسی اور کے میڈیکل پر نابینا کو لائسنس جاری کر دیا۔ ٹیم سرعام نے رشوت خور ٹریفک اہلکار اور ایجنٹ پکڑوا دیے۔ رشوت خور اہلکار اور افسران 30,000 لے کر کسی کو بھی لائسنس بنا کر دے دیتے ہیں۔ رشوت دینے والے کا ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی خود پاس کروایا جاتا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا ARY نیوز کی خبر کا نوٹس، 2 سینئر پولیس افسران پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ رپورٹ کی روشنی میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، فیصلے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا۔ APS پر حملہ کرنے والوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ نے بلا جواز درخواست دائر کرنے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک خارجی زخمی حالت میں گرفتار۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ 71 کی پاک بھارت جنگ میں سوار محمد حسین شہید کا ناقابل فراموش کردار، فرض شناسی اور ہمت سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ کیے۔ سوار محمد حسین شہید شکرگڑھ سیکٹر پر بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فرض کی ادائیگی کے دوران دشمن کی گولی سینے میں لگی۔ سوار محمد حسین شہید کی شہادت مادر وطن کی خود مختاری کے لیے افواد پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت۔ کہیں برف باری، کہیں سرد ہوائیں، ملک بھر میں موسم ٹھنڈا ٹھار۔ بلوچستان میں شدید سردی، قلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -4 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، پارا 11 ڈگری پر آ گیا۔ اسلام آباد میں 3، پشاور میں 6 اور لاہور میں 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ استور میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا۔ ملکہ کوہسار میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام سے طلباء کو بااختیار بنائیں۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے۔ مفت آن لائن انٹرپرینورشپ کورس 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلباء کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کورس کا آغاز 14 دسمبر سے ہوگا۔ پروگرام میں شمولیت کے لیے www.arybglobal.com پر رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 آج رات 9 بجے ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ پروٹیاز کو گھر میں ہرانے کے لیے شاہینوں نے کمر کس لی۔ گرین شرٹس کی بھرپور تیاری، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان نے 4 سال پہلے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر ہرایا تھا۔
اور چیمپئنز T20 کپ میں اسٹیلینز نے لائنز کو 12 رن سے شکست دے دی. 163 رنز کے تعاقب میں لائنز کی ٹیم 150 رن ہی بنا سکی. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.